قرآن کریم میں آتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھ سے مت ڈالو۔ اب ہمارے ہاں جتنے نشے ہوتے ہیں، چاہے کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی گٹکا کھا رہا ہے یا کوئی چرس پی رہا ہے یا کوئی بھی نشہ کر رہا ہے، اب سگریٹ پینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سگریٹ نقصان دہ ہے، تو کیا اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا اس سے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو؟ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ گٹکے کھانے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ اب سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے، تصویر بنی ہوئی ہے کہ یہ کینسر کا سبب بنتا ہے، لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ تو جب پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے پھر بھی وہ پی رہا ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وہ پھر بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اس فیلڈ میں، اس میدان میں یہ دین کو فالو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے تو اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اللہ کی امانت کے طور پہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس جان کا خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر اس حوالے سے سیرت کا مطالعہ کریں نا کہ آپ کی صحت کیسی تھی، آپ کیا کھاتے تھے، آپ کی ڈیلی روٹین کیا تھی، آپ کتنا چلتے پھرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیلی روٹین ہے، آپ سوتے کس وقت تھے، جاگتے کس وقت تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو یہ رات کو دیر دیر تک جاگنے کا جو رواج ہے، ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ میں اگر بیان کر رہا ہوں تو میں کوئی اس سے مستثنا ہوں، مقصد یہ بتانا ہے کہ آئیڈیل چیز کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے بعد فضول گپ شپ لگانے سے منع کیا ہے۔ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول گپ شپ لگانے سے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو محفلیں عشاء کے بعد سجتی ہیں، ظاہر ہے جو آدمی جاب پہ گیا ہے 5 بجے آئے گا، پھر تھوڑا ریلیکس کرے گا، مغرب کے بعد تھوڑا فریش ہوگا، عشاء کے بعد وہ آ کے بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ۔ اب جب، اور یہ آج کی جدید سائنس ان ساری چیزوں کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ اگر 12 بجے کے بعد سوتے ہیں نا تو آپ کی نیند کی کوالٹی نہیں رہتی۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ 9 بجے سو جائیں تو 9 بجے سے اگر آپ 9 بجے کے بعد 3 گھنٹے سو لیتے ہیں نا، 12 بجے کے بعد اگر آپ سوئیں گے تو 3 گھنٹے میں آپ کی نیند کی جو کوالٹی ہوگی، 9 بجے اگر سو گئے 1 گھنٹے میں وہ نیند پوری ہو جائے گی۔ یعنی 9 بجے سے 10 بجے تک جتنی نیند آپ کر لیں اس سے آپ جتنے فریش ہوں گے، 12 بجے کے بعد اگر سوئیں گے تو 1 2 3 بجے تک اگر سوئیں گے تو اتنے فریش ہوں گے، وہ کوالٹی پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے انسان کی باڈی بنائی اس طرح ہے کہ وہ سوتا ہے، ساری چیزیں ریپیئر ہوتی ہیں، ساری چیزیں پھر سے فریش ہوتی ہیں، وہ اٹھتا ہے تو دوبارہ فریش ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو سائیکل بنایا ہے، جو روٹین بنائی ہے، اسی کو ہم ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی پیدا کردہ ہیں۔ اسی وجہ سے جب نیند پوری نہیں ہوتی، ٹینشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے۔ نیند پوری نہیں تو ظاہر انسان ٹینشن کا شکار ہوگا، اس کو انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا۔ پھر فجر میں ہمارے ہاں لوگ 10 بجے کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز آپ کبھی پوری زندگی آپ نے نہیں چھوڑی۔ وجہ اس کی بعض روایات میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لازم تھی، اور لازم نہ بھی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جو کام ایک دفعہ کر لیتے تھے ساری زندگی اس کی پابندی کرتے تھے۔ یہ آپ کی سنت ہے، آپ نے کوئی کام ایک دفعہ کیا پھر اس کو ہمیشہ کیا آپ نے۔ اگر چھوڑا ہے تو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، ورنہ آپ کوئی کام چھوڑتے نہیں تھے شروع کرنے کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو سونے کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر تہجد پڑھ کے پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، اور فجر کی اذان ہوتی تھی تو اٹھ جاتے تھے۔ اب ہم اپنے اس چیز کو دیکھ لیں، روٹین کو، کہ ہمارے سونے کی ترتیب کیا ہے، ہمارے بچوں کے سونے کی ترتیب کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو چلیں تہجد کے لیے کوئی اٹھے نہ اٹھے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔
اب کسی کو اگر یہ کہیں بچے کو جگا دیں، بھائی 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اس کو فجر کے لیے جگائیں، تو ماں کو بھی ترس آ رہا ہوتا ہے، باپ کو بھی ترس آ رہا ہوتا ہے. اسکول کے لیے جگاتے ہوئے ترس نہیں آتا. اسکول کے لیے جگائیں کوئی ترس نہیں آئے گا، نماز کے لیے جگائیں گے ترس آئے گا. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس بچے کو، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ 7 سال میں بچے کو نماز کا حکم دو. قرآن کریم میں آتا ہے اِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ ساری انسانیت کا تم سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارا زیادہ خیر خواہ ہے یا ہمارے ماں باپ ہمارے زیادہ خیر خواہ ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. یہی وجہ قرآن کریم میں آتا ہے اگر گواہی دینی پڑے اپنے والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے والدین کے اور تمہارے والدین تمہارے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا اللہ تم سب کا خیر خواہ ہے. تو اگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ حق کی گواہی دو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے جائے، تو اس کا مطلب اللہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، اللہ تمہاری بدخواہی نہیں چاہتا. وقتی طور پہ جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا میری جان چھوٹ جائے گی، مصیبت سے بچ جاؤں گا، اور اگر سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا. تو جھوٹ بولنے سے وقتی طور پہ بچت ہوتی ہے، سچ بولنے سے انسان وقتی طور پہ پھنستا ہے یا وقتی طور پہ پریشانی آتی ہے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں اس کو دیکھیں اس سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے نا، ایک دکاندار ہے جو سچا ہے، امانت دار ہے، وزن پورا کر کے دیتا ہے، ساری چیزیں اس کی بڑی کلیئر ہیں. دوسرا آدمی ہے جو 2 نمبر ہے، اب وہ چیز مثال کے طور پہ سستی بیچ رہا ہے. اب اس کا جھوٹ بولنے کا اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس سے چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے، اور جو سچا آدمی ہے اس سے نہیں خریدیں گے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی 1 نمبر ہے. تو پھر اس 2 نمبر آدمی سے کوئی نہیں خریدے گا. الٹیمیٹلی جا کے لوگ کس سے خریدیں گے؟ جو آدمی سچ بولتا ہے. تو وقتی طور پہ تو بعض اوقات دین پر عمل کرنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا انسان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے.